الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے قیامت کا منظر، قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سور کیسے پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والا کون ہوگا، سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، انسان سارے ختم ہو جائیں گے، فرشتے سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، پھر دوبارہ رب کریم کے حکم سے جسم بھی اگیں گے، انسان دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے، فرشتے بھی واپس پیدا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نبی شفاعت نہیں کر رہا ہوگا، جنت میں داخلے کا اذن بھی حضور علیہ السلام رب العالمین سے لے کر لوگوں کو دیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم جنتی جو ہوں گے ان کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کس قدر فضل فرمائے گا، انعامات فرمائے گا، انہیں کیا کچھ جنت میں عطا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دجال کب آئے گا، کہاں آئے گا، اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں سے آئیں گے، اور اس کے بعد کے معاملات انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں مختصراً عرض کریں گے۔ میرا نام محمد عادل اتاری قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جتنا تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہو، جنتی اس سے کہیں زیادہ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو پہچانیں گے۔ ہر جنتی 72 بیویوں کے پاس جائے گا جنہیں اللہ کریم نے جنت میں پیدا فرمایا ہے، اور 2 انسانی عورتوں کے پاس جائے گا۔ رب کریم جس پر چاہے گا ان 2 کو فضیلت بخشے گا، انہیں یہ انعام دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کرنے کے سبب دیا جائے گا۔ وہ ان دونوں میں سے ایک کے پاس ایک یاقوت سے بنے کمرے میں جائے گا جس میں موتیوں جڑا سونے کا تخت بچھا ہوگا، اور اس پر باریک اور موٹے ریشم کی 70 تہیں ہوں گی۔ پھر وہ مرد اپنی جنتی بیوی کے کاندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھے گا تو وہ بیوی کے کپڑوں، کھال اور گوشت سے پار سینے کی طرف اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو یوں دیکھے گا جیسے تم میں سے کوئی شخص پروئے گئے یاقوت میں دھاگے کو دیکھتا ہے۔ دونوں کے سینے ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوں گے۔ جب وہ اپنی جنتی بیوی کے ساتھ مشغول ہوگا، وہ اس سے بیزار نہ ہوگی اور نہ وہ بیوی سے اکتائے گا۔ وہ جتنی مرتبہ اس کے پاس جائے گا اسے کنواری پائے گا۔ وہ اسی عالم میں ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، ہم جانتے ہیں کہ نہ تو تم اکتاؤ گے اور نہ یہ تم سے بیزار ہوگی، یہاں نہ انزال ہے نہ موت ہے، مگر تمہارے لیے اس کے سوا دیگر بیویاں بھی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے نکلے گا تو ایک ایک کر کے سب بیویوں کے پاس جائے گا۔ وہ جب بھی کسی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا، خدا کی قسم ہم نے جنت میں تم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور جنت میں تم سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو تمہارے پیارے رب کی مخلوق میں سے بہت لوگ جہنم رسید ہوں گے، انہیں ان کے اعمال ہلاکت میں ڈالیں گے۔ ان میں سے بعض کو آگ نے قدموں تک پکڑ رکھا ہوگا، بعض کو سے زائد نصف پنڈلی تک، اور اس سے وہ تجاوز نہ کرے گی، اور بعضوں کو گھٹنوں تک پہنچے گی،
جبکہ بعض کی کمر تک اور بعضوں کے چہرے کے علاوہ تمام جسم پر آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ پاک نے چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میرے جو امتی جہنم میں ڈالے گئے ہیں ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ پھر ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، تم جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو۔ پس انہیں نکالا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں دینار برابر ایمان والا کوئی شخص باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ پاک شفاعت کی اجازت فرمائے گا، جس کے دل میں 2/3 دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو۔ پھر نصف دینار، پھر 1/3 دینار، پھر 1/4 دینار، پھر 1 قیراط، پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو نکالنے کا حکم دے گا۔ پس ان سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ اب جہنم میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس نے ایک بار بھی اللہ کریم کی رضا کے لیے عمل خیر کیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا مسلمان رہے گا جس کی شفاعت نہ کی گئی ہو۔ حتیٰ کہ رحمت الہی کو دیکھتے ہوئے ابلیس کو بھی اپنی شفاعت کی امید ہو چلے گی۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، ابھی میں باقی ہوں، میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر رب کریم اپنے دست قدرت سے جہنم میں سے اتنوں کو باہر نکالے گا جن کی تعداد اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کوئلے کی طرح ہوں گے، انہیں نہر حیات میں ڈال دے گا۔ وہ یوں اگنے لگیں گے جیسے سیلابی پانی میں دانا اگتا ہے کہ جس کو دھوپ ملتی ہے وہ تو سرسبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہو اس کی رنگت زرد ہوتی ہے۔ وہ گھاس کی طرح اگیں گے حتیٰ کہ موتیوں کی مثل ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں پر اتقاء اللہ یعنی اللہ کریم کے آزاد کردہ لکھا ہوا ہوگا۔ اہل جنت انہیں اس تحریر کی وجہ سے پہچانیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ جتنا رب کریم چاہے گا وہ اسی تحریر کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس تحریر کو ہم سے مٹا دے، تو وہ تحریر مٹا دی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، حدیث دجال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک گروہ دجال کی پیروی کرے گا، ایک گروہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین میں گھاس اگنے کی جگہ ہوگا، اور ایک گروہ نہر فرات کا کنارہ اختیار کرے گا۔ دجال ان سے اور یہ دجال سے قتال کریں گے یہاں تک کہ مسلمان شام کی مغربی جانب جمع ہو جائیں گے۔ پھر اس طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جس میں تیز رفتار چت قبرے گھوڑے ہوں گے، اس پر جو بھی فرد سوار ہوگا پھر وہ قتال کریں گے اور کوئی بھی فرد پیچھے نہ ہٹے گا۔ پھر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں پھیل کر فساد کریں گے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ان پر کیڑے بھیجے گا، وہ ان کے کانوں اور ناکوں میں داخل ہو جائیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین بدبودار ہو جائے گی۔ زمین پر بسنے والے بارگاہ الہی میں اس بدبو سے نجات کے لیے گڑ گڑائیں گے۔ اللہ کریم ان پر بارش برسائے گا اور زمین کو ان سے پاک کر دے گا۔ پھر ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، یہ ہوا روئے زمین پر موجود ہر مسلمان کے لیے کافی ہوگی، یعنی انہیں موت آ جائے گی۔ پھر بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ زمین پر موجود ہر مسلمان کے لیے یہ کافی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے درمیان ملک الموت علیہ السلام سور لیے کھڑے ہوں گے اور اس میں پھونکیں گے جس سے تمام مخلوق مر جائے گی۔
سوائے اس کے جسے رب کریم چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکنے کے درمیانی عرصے میں اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس دوران زمین میں کوئی آدمی نہیں ہوگا مگر اس کا اتنا ہی نشان بچا ہوا ہوگا جو رب کریم نے بچایا۔ پھر عرش کے نیچے سے پانی بھیجے گا جو مادہ تولید کی طرح گاڑھا ہوگا۔ اس پانی سے لوگوں کے گوشت اور جسم یوں اگیں گے جیسے چشمے کے پانی سے زمین میں سبزہ اگتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصراً جنت میں جو داخل ہوں گے ان کے حوالے سے اور دجال کی آمد اور اس سے جو قتال کیا جائے گا اور یاجوج ماجوج کی جو قوم کا انجام ہوگا، یہ مختصراً آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ مزید تفصیلات ان سب چیزوں کی انشاءاللہ عز و جل بیان کی جائیں گی۔ مختلف احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں مختلف طریقوں سے ان واقعات کو، ان معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں پر توجہ دے کر اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اس آخرت کو بہتر کرنے کی فکر کریں۔ اور وہ آخرت بہتر کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائیں گے، اس کے حبیب علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کہ نقش قدم پر چلنے لگ جائیں گے، جب ہم اللہ کے احکامات ماننے لگ جائیں گے، جب ہم نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں گے، جب ہم روزوں کی پابندی کرنے لگ جائیں گے، جن پر حج فرض ہے وہ حج کرنے لگ جائیں گے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے، ہر ایک کلمہ گو ہوگا، ہر کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ چمکتا ہوگا۔ تو یہ محترم سامعین کرام، یہ وہ کام ہیں جو ہماری آخرت میں نجات کا باعث ہیں۔ حقوق العباد کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم تمام مسلمانوں کو ہم پر جو فرض کی گئی چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔